بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک کی ترجمہ تفسیر۔ تو آئیے سنتے ہیں آیت نمبر 1 کی تفسیر اور ترجمہ۔ اے ایمان والو، عہد و پیما پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔ اچھا، سورہ مائدہ جو ہے اس میں کافی احکامات ہیں، اور اے ایمان والو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس صورت میں تقریباً 15 یا 16 مرتبہ مخاطب کیا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن میں آلموسٹ 88 ٹائم جو ہے وہ ایمان والوں سے مخاطب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ قسم کے حکم ہیں، اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، وہ فرض کے درجے میں آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں پہلی آیت میں کیا ہے، عہد و پیما۔ عہد و پیما کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز سے وعدہ، یعنی کسی سے وعدہ کر لیا کسی چیز کا، تو اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیوں نہیں ہٹ سکتے؟ کیونکہ دیکھیں عہد و پیما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پر گرہ لگانا، اور گرہ کے لیے کیا ہوتا ہے، دو سرے ملتے ہیں تو گرہ بنتی ہے، اور اس میں دو سرے کا مطلب کیا ہے، ایک اللہ اور دوسرا بندہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو تم شکار نہیں کرو گے، اور وہ جو جائز یعنی جو حلال جانور ہیں ان کا بھی نہیں کرو گے، یہ حکم ہے۔ اب جس طرح حکم آیا ہے نا اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ سوال جواب، بھئی ہم حلال جانور کیوں نہیں ذبح کر سکتے یا کیوں شکار نہیں کر سکتے، یا احرام کی حالت میں ہم پہ پابندیاں کیوں ہیں، یہ سب کچھ سوال نا ویسے بھی دین میں بہت زیادہ سوال کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق میں ہوں، اور جس بات کا میں ارادہ کر لیتا ہوں اس پر لازم یہ ہے کہ وہ بھی عمل پیرا ہو۔ یعنی بندوں کے لیے فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب میں نے تمہیں اس بات کا حکم دے دیا ہے تو اب تم کو بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ اچھا، میں کوشش کروں گی کہ میں شارٹ آپ کو تفسیر سمجھا سکوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو، اور آپ کے سننے میں اور خاص طور پر آیت کا جو مفہوم ہے وہ بیان کر سکوں۔ اب ہے آیت نمبر 2، اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ ایمان کا جو تعلق ہے نا وہ عمل سے ہے۔ جب تک سے آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوگا وہ چیز عمل میں نہیں آئے گی۔ پھر آگے بیان ہے کہ نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹھوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلی والی آیت میں آیا تھا کہ آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ احرام آپ کھولو گے تو تم ان پابندیوں سے نکل جاؤ گے، اب تم شکار بھی کر سکتے ہو، اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ازواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو۔ احرام کی پابندیوں کو خیال رکھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں حرم سے روکا تھا، یعنی بیت اللہ کی طرف آنے سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ یعنی آپ کو یاد ہے نا صلح حدیبیہ میں جب ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے صحابہ تھے وہ عمرہ کرنے آئے تھے، تو کافروں نے ان کو روک دیا تھا۔ تو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں روکا تو تھا لیکن تم اب ان کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تو تم اس کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہ دو، تم ان کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیے یہ اس وقت کے لحاظ سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اپنا ابھی مشاہدہ خود کیجئے کہ ہم پر یہ فرض ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پہلے تو اس کو درگزر کریں، اس کو معاف کر دیں، اس کے ساتھ بھلائی یہ کریں کہ اس کو نیکی کی دعوت دیں اور اس کو برائی سے روکیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح کے معاملات نہیں سنتا، آپ کو جو ہے وہ رسوا کرتا ہے،
یا آپ کو ذلیل کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں سنتا یا آپ کو لوگوں کے بیچ میں بدنام کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا بدلہ لے گا اگر تم حق پر ہوگے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جہاں کوئی بھی کسی سے بھی کسی لیول پہ بھی لڑائی ہو رہی ہو، یہ میں گھروں کی بات بھی کر رہی ہوں، بھابھیوں کی، نندوں سے، ساس کی، بہوؤں سے، داماد کی، ان کے سسرال والوں سے، یہ بھی کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب جنگیں تو نہیں ہوتی بلکہ یہ جو ہے نا اس طرح کی جو لڑائی وہ جنگ اختیار کر لیتی ہے۔ تو جتنا درگزر کر سکتے ہیں، جتنا معاف کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، معاف کریں تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3، تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے سمجھنے کے لیے یہ پہلا حصہ۔ ہمارے معاشرے میں ہم مردار سے بھی بچ جاتے ہیں، یعنی مردار بھی ہم نہیں کھاتے، کسی کا خون بھی ہم نہیں پیتے، سور کا گوشت بھی نہیں کھاتے، اور وہ جانور جو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی جو حرام ہے، جیسے پتہ ہے کہ بھئی جو بچھکاپڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا لیزر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو شکار کر کے اور مردار کو کھاتے ہیں، ان کو ہم نہیں کھا سکتے۔ یہاں تو اس کا بیان ہے، یہ بالکل ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم یہ سب کچھ نہیں کھاتے۔ جو آخر کا جو پارٹ ہے نا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اس جانور کا کھانا یا اس جانور کو کھانا بھی حرام ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس کی تمیز ختم ہو چکی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے جو ممالک ہیں نا، وہاں پر نیاز کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر کھانا پکتا بھی ہے، بٹتا بھی ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ یعنی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں بابا یا فلاں بزرگ ان کے نام کی نیاز ہے اور ان کی وجہ سے کھانا جو ہے ان پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہاں پہ صرف گناہ نہیں بتایا گیا ہے، ایسا کھانا جو غیر اللہ کے نام پر ہو وہ حرام ہے کھانا۔ اس آیت کے ترجمے کو ذرا غور سے سنیے، کیونکہ اس میں بالکل واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے۔ آگے آ رہا ہے کہ اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اس جانور کی بات ہو رہی کہ جیسے کوئی رسی وغیرہ اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور وہ گلے کے گھٹنے کی وجہ سے مر جاتا ہے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ جسے چوٹ لگ گئی ہو اور وہ ہلاک ہو گیا وہ بھی نہیں کھا سکتے، اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو۔ یہ نا جب قربانی کے دن آتے ہیں اس میں یہ اللہ معاف فرمائے، اس طرح کے معاملات بہت ہوتے ہیں کہ چوری کی وجہ سے کہ ہمارا جانور چوری نہ ہو جائے تو وہ کرین کے ذریعے چھتوں پر ان کو جو ہے نا وہ لٹکا دیا جاتا ہے، یا چھتوں پر ان کو لے جانے کے لیے کرین کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کرین جب اٹھاتی ہے بعض دفعہ اتنے جانور بھاری ہوتے ہیں، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ بعض دفعہ جانور گر جاتے ہیں، تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو گر کے مر گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی پھر۔ اور آگے بیان ہے، اور جس کسی جانور نے سینگے مار کر ہلاک کیا ہو اور جیسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ اچھا، اس زمانے میں نا کیا ہوتا تھا، اونٹ کو کاٹ کے اور اس کے حصوں کو قرآن اندازی کی جاتی تھی، یہ عربوں میں ایک قسم کی رسم تھی، اور وہ کھانا یعنی جانور بھی کھانا حرام تھے جو بتوں کے سامنے ان کو ذبح کر کے اور ان کا گوشت ان کے نام پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کے جانور، اس طرح کی نظر و نیاز کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہیں دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے مت ڈرو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الحمدللہ، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکامات کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو اور اس کی مجبوری میں حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے بشرط گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا دو واضح قسم کے حکم ہیں، ایک یہ کہ
ساری چیزیں آپ کو ایک ڈیٹیل بتا دی، ایک فہرست دے دی کہ آپ لوگ کیا کیا کھا سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کھا سکتے، کس طرح کھا سکتے ہیں۔ پھر اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا مکمل دین کو کر دیا، کتنا آسانیوں والا دین ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھوک کی عالم میں ہو، یعنی کوئی بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، تو پھر ان چیزوں کو کھانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کی نیت چیک کی جائے گی کہ اس کی کس حالت کے اوپر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور نیت کو صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ نیت جو ہے نا، دل جو ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، دل کے معاملات، اور نیت کا مقام دل ہے، اور دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنے دل سے نہیں جھوٹ بول سکتے۔ اور دوسری اہم بات اس آیت میں ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل قوم نا اس آیت کو لے کے بڑے حسد کرتے تھے، اور کہتے تھے اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم جس دن نازل ہوتی اس دن ہم اس کو عید کا دل تصور کرتے کہ دین مکمل ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک بہت بڑی نعمت آئی ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دین پسندیدہ رکھا گیا، سارے ادیانوں میں سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ دیکھیں ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز بہترین رکھی ہے، بہتر نہیں بہترین رکھی ہے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ بغیر مانگے مل گئی ہے اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہودی اس بات پر جیلس بھی ہوتے ہیں ابھی تک، اور اس چیز پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو سوچیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں نا۔ اور اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ جب آپ قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو تفسیر سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ حکمت کو کھول دے گا جو آیت میں بیان ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہے آیت نمبر 4، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت بھی سکھاتے ہو، اور جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہ ان جانوروں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں نا سیکھنا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سیکھنے کا عمل ہے انسان کی جبلت میں پیدا کیا ہے، وہ انسان ہی بہت بڑا ناشکرا ہے، اور اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو وہ کچھ اللہ کے دیے ہوئے علم کو دوسری طریقے سے استعمال کرتا ہے، ناجائز چیزوں میں استعمال کرتا ہے، اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک ٹیوب لائٹ کا پلگ ان کیا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ نے وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگایا ٹیوب لائٹ کا پلگ، تو کیا ہوگا؟ بلاسٹ ہو جائے گا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو حکمت دی ہے، ہم نے تم کو تعلیم دی ہے، تاکہ تم ان کو اسی طریقے سے استعمال کرو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور پہلو ہے کہ شکاری جانور مثلا شکاری کتے یا باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا، جس کی شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے، ان میں یہ شرط ہونی چاہیے۔ اس کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو سدھار لیا جائے، یعنی اس کو اتنا پال لیا جائے کہ اس میں یہ علامت پیدا ہو جائے کہ جب وہ شکار کرے تو وہ اس کو اپنے لیے شکار نہ کرے۔ یہ بھی تمیز سکھانی جائے، یعنی جانوروں کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کو تمیز سکھائیں، اور جانور نہ بڑی جلدی وفادار ہو جاتے ہیں مالک کے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ شکاری جانور سے شکار کروا رہے ہیں تو اس کو اتنا سدھاریں، یعنی اس کو اتنا آپ تعلیم دیں، اس کو اتنا جو ہے وہ پال کے ان کو اپنا پالتو کر لیں کہ وہ آپ کے ہر اشارے کو سمجھیں، تو وہ پھر شکار کرنے کے لیے جائیں تو وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کے لیے شکار کو روکے رکھیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر جو شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جانوروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ اگر سدھاریں گے، اس کو تعلیم دیں گے، اس کو سکھائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے کام کرے گا۔ تو میرا سوال یہاں پر ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ان کو طریقے سے، سلیقے سے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محنت کے ساتھ دین تعلیم دیں گے تو وہ کیوں نہیں سیکھیں گے؟ کوتاہی تو ہم جیسے ماں باپ میں ہے نا،
کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی جبلت میں سیکھنا رکھا ہے، اور وہ ہر کام علم حاصل کرنے کے بعد، چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور یہ بات انسان کو پتہ ہوتی ہے کہ اگر میں اس کا علم حاصل کر کے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کروں گا تو نقصان مجھے ہی ہوگا، تو اپنے نقصان سے بچنے کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر ہم اس کو دین اسلام نہیں سکھائیں گے تو وہ کیا ہوگی ہمارے لیے؟ گناہ جاریہ۔ وہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے آزمائش بنے گی اور آخرت میں بھی۔ تو سکھائیے، علم کو سیکھیے، سکھائیے، عمل کیجیے، کروائیے، تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔